السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مس ناجیہ غزالی، گارڈ پبلک ہائر اسکول 1 سے، مضمون اسلامیات، کلاس 9 2020 سے 2021۔ موضوعاتی مطالعہ حصہ میں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 11۔ عنوان ہے ہمارا زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے معنی پاک ہونا، نشو و نما ہونا یعنی بڑھنا، صفائی اور ستھرائی۔ زکوٰۃ کی شرعی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ شرعی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شرعی معنی یعنی زکوٰۃ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اسلامک ٹرمنالوجی ہے، تو اس کے اصطلاحی معنی یا شرعی معنی یہ ہیں کہ یہ ایک مالی عبادت ہے، دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح یعنی 2.5% کے مطابق دینا فرض ہے۔ نصاب زکوٰۃ۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد سرمائے کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم قرار دیا ہے، اور جس شخص کے پاس بقدر نصاب سرمایہ ہو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب مختلف ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں ہم جو کہہ رہے ہیں جو مال نصاب میں کم ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، یعنی اب کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجات ضرورت سے زائد اور فارغ ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ سونے کا نصاب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، 7.5 تولہ ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ کھجوروں کا نصاب 5 وسق ہے۔ اونٹوں کا نصاب ان کی تعداد کا 5 ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح گائیں اور بھینسوں کا نصاب کہ اگر کسی کے پاس 30 گائیں اور بھینسیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بھیڑ بکریوں کا نصاب کیا، ان کی تعداد کا 40، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں یا بھیڑیں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، صحیح ہے۔ اسی طرح سامان تجارت کی مالیت اور نقدی پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اور جانوروں کی زکوٰۃ میں تعداد کے لحاظ سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح زرعی پیداوار پر زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں۔ زمین کی جو پیداوار ہے تھوڑی ہو یا بہت، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی جو زمین ہوتی ہے اس کا 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ ذخیرہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ عشر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ 10واں حصہ۔ اسلامی شریعت میں عشر سے مراد زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، صحیح ہے۔ وہ زمین جو بالائی ہو اور قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار کے 10ویں حصے پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو زمین مصنوعی ذرائع سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ مستحق لوگوں کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ شعبان 2 ہجری میں مدینے میں فرض ہوئی، جو شعبان 2 ہجری میں مدینے میں فرض ہوئی۔ اور مطلب کیا ہے فرضیت کا؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا مطلب زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا حساب اور شرح کیا ہے، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ یہ بڑی اہم مالی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی قرآن و سنت میں بہت زور دیا گیا، اور اس کی ادائیگی پر قرآن و سنت میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یعنی کہ تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور 32 جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، اور کم و بیش 150 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ اس کے بندوں کا حق ہے، تو ہمارا دین ہمیں کتنی زیادہ خوبصورتی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کریں اور اس کے بندوں کا بھی جو مستحق ہیں، صحیح ہے، جن کا یہ حق ہے ان لوگوں کو یہ
اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ ان تک ہینڈ اوور کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو اسی کے دینے والے دراصل اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور جہاں ہمیں جن لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے، جن لوگوں کے اوپر یہ زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ جو یہ زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال میں سے یا جو بھی اس کا وہ نصاب ہے، تو وہ اصل میں اپنا ہی مال بڑھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو دین ہمارا کتنا متوازن ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر نماز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے، اس کے بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو سمجھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اگر دیکھتے ہیں ایک اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے تو وہ بھی اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی ہمیں اور یہاں پر ایک بشارت مل رہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہمارا مال بڑھتا ہے بلکہ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم جب 2 ہجری میں نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کا حق بندوں پہ رکھا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بشارت مل رہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بن جاتا ہے ہمارا یہ عمل، کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آدمی کی جو موت ہے وہ عافیت سے ہوتی ہے، یعنی برائی سے بچ جاتا ہے وہ۔ پھر دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن وہی دولت زہریلے سانپ کی صورت میں ڈسے گا اور ارشاد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہے گی کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہ تو دھمکی ہے قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ گن گن کے خرچ کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہے مستحق لوگوں کو بھی نہیں دیتے اور بس اس کی حفاظت ہی کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات کی ہے کہ اسی دولت کے ذریعے سے ان کو سزا دی جائے گی آخرت میں۔ پھر تیسری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جب تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والا آئے تو تم کو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حالت میں واپس جائے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ اب وہ تم سے راضی ہو سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو بندوں کا حق ہے، جو زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، جو فرض ہے، وہ آپ اس کو ادا کر دیں تاکہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے، اور وہ راضی ہوگا تو وہ آگے تک پہنچے گی نا، صحیح ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی وعید یا دھمکی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے اسٹوڈنٹس جس کی عدم ادائیگی سے ابدی زندگی ناکام اور ہولناک ہو کر رہ سکتی ہے، جس کی تصویر کا اندازہ ان آیات قرآنی سے ہو سکتا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ، اور جو لوگ غائط ہر سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو اس روز واقع ہوگی جب اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35۔ اس آیت قرآنی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرض کی ہے زکوٰۃ، یہ کتنی اہم ہے، یعنی کہ اگر یہ ہم ادا نہیں کریں گے اور اس مال کو اپنے ہی اوپر ہی خرچ کرتے رہیں گے، جمع کرتے رہیں گے اور اس کو حقداروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو اسی مال کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور عذاب ایسی سزا کو کہتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بار بار ریپیٹڈلی وہ جاری رہے گا وہ عمل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ کے لیے کیا کوششیں کی گئیں؟ جو لوگ نہیں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اس میں سے ایک بکری کا بچہ بھی رکے گا، یعنی کہ جو زکوٰۃ وہ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابھی بھی اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے بھلا کیوں جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ کلمہ کو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ ان سے جہاد کیوں کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف لازمی جنگ کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق رکھا ہے بندوں کے اوپر، جس طرح سے نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کے بندوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سختی سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض کے درجے پر ہے، یہ عبادت فرض ہے، تو جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور جنگ اسی صورت میں کی جائے گی، مرتد کہلائیں گے، یعنی کہ اسلام کے ایک حکم کا، ایک فرض عبادت کا انکار کر رہے ہیں وہ، اور ان سے علی اعلان جنگ کیا جائے گا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ حکمران۔ صحیح ہے؟ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کیوں جہاد کریں گے، یہ تو کلمے کے قائل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا تھا، وَاللَّهُ لَأُقَتِّلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ترجمہ، اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان سے لازماً جنگ کروں گا، ان کے خلاف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے، ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ اللہ کا حق جو ہے وہ اگر ادا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ پھر شاید آپ کو معاف کر دیں، لیکن اگر آپ بندوں کا حق رکیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ، مصارف مصرف کی جمع ہے اور مصرف خرچ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو جن طبقات انسانی پر قرآن نے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانا، جو تاوان بھرے یعنی قرض دار، اور اللہ کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ، اور مسافروں یعنی ابن سبیل کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ان تمام لوگوں کو، یہ 8 ہیں، کل 8 مصارف بن گئے، تو ان 8 مصارف، یہ 8 خرچ کرنے کی جگہیں ہیں جہاں پر ہم اپنا زکوٰۃ کا مال تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے یہ خرچ نہیں کریں گے، صحیح ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ جس طرح سے قرآن نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کی بھی ایک ترتیب ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نمبر 1، والدین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، خوشحال افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور خاندان سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صحیح ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔
زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کا حق رکھا ہے اور اس کے ذریعے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر انسان کی بھلائی اور فلاح ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں سمجھ آتی۔ تو اس کے معاشی اور معاشرتی فوائد دیکھ لیتے ہیں چند، ہے تو بہت سارے لیکن ہم نے کچھ دیکھنے ہیں۔ نمبر 1، اس میں ہوتا کیا ہے کہ دولت کی جو گردش ہے وہ یکساں ہوتی ہے اور اس طرح سے طبقاتی فرق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ امیر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کی پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، طبقاتی فرق کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، وہ کیا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے گا، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح ہم زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ہمارے دل کے اندر یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے دل سے اس کی صفائی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر غریب شخص کو اس کی ضرورت اس کی پوری نہ کی جائے تو اس کے دل میں یہ جذبات، نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا زیادہ ہے اور یہ میرا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس طرح سے، اور جبکہ وہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دے کر یا صدقات سے، خیرات سے اس کی مدد کر سکتا ہے اور پھر بھی نہیں کر رہا، تو اس سے منفی جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو ان منفی جذبات کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اس طرح سے اس کے نفس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں کہ مال کی محبت اور حوث کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو لوگ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں تو ان کو اسی مال کے ذریعے سے سزا دی جائے گی، عبرت دی جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کو مستقل دیتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اور حوث بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر اسی طرح ہم نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں کہ معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ معاشی استحکام کا حصول کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ۔ اس سے انفرادی اور اجتماعی ترقی ہوتی ہے، یعنی بندے کی اپنی ذاتی ترقی بھی ہوتی ہے اور معاشی طور پر جو معاشرہ ہے وہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ اس سے خوشحالی آتی ہے معاشرے کے اندر اور غربت اور مسائل جو ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گھر کا کام، ہوم ورک، زکوٰۃ کی تعریف لکھنا ہے آپ نے، زکوٰۃ کے 8 مصارف کے نام لکھنے ہیں آپ نے، یہ شارٹ کوسچن آنسر ہے، رجسٹر میں آپ نے ان کے آنسر لکھنے ہیں سلائڈس کو دیکھتے ہوئے اور سن کر۔ پھر نصاب سے کیا مراد ہے، نمبر 4 آپ کا ہے سونے چاندی کا نصاب کی زکوٰۃ کیا ہے اور کتنا ہے آپ نے لکھنا ہے۔ اور جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ اور خاص طور پر جو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے جتنا اسٹاف ہے ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اپنے طلباء و طالبات کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ویڈیوز کو دیکھا اور ویڈیو بنانے اور آپ بچوں تک، اسٹوڈنٹس تک پہنچانے میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو بہترین جزائے خیر عطا کرے، دنیا اور آخرت کے بہترین جو ہے انعامات سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔